الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اور باقی ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے اللہ کی وحدانیت پر دلیل بنایا اور اس کے نفع اور فائدے میں ان کو لگا دیا، اور پھر انسان کو دعوت فکر دی کہ انسان ان چیزوں میں غور کرے، فکر کرے، تدبر کرے اور اپنے مالک کی معرفت تک رسائی حاصل کرے۔ اگر وہ معمولی سا بھی دماغ لگائے گا اور اس کارخانہ قدرت کو دیکھے گا، بلکہ اس دنیا اور اس کائنات، اس زمین کا مطالعہ کرے گا، یہ کتاب ہے، کھلی کتاب ہے، اس کتاب کا مطالعہ کرے گا تو وہ اس نتیجے پر ضرور پہنچے گا کہ اس کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، چاہے پودے ہیں، درخت ہیں، بادل ہیں، بارش کا سلسلہ ہے، ندی ہیں، پہاڑ ہیں،
آپ دیکھیں تو ایک طرف گہرے سمندر بنا دیے، گہرائی کا ہی کوئی اندازہ نہیں، ایک طرف ریگستان ہی ریگستان، دوسری طرف پہاڑوں کا سلسلہ قائم کر دیا، دونوں میں اس انسان کے فائدے بھی رکھ دیے اور ایسے اندازے سے ان کو رکھا کہ زمین کا نظام بھی درم برم نہ ہو، توازن بھی برقرار رہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک خاص موسم، ایک خاص وقت آتا ہے تو پھول کھلتے ہیں، ایک خاص موسم آتا ہے جھڑ جاتے ہیں، درخت بالکل ننگے ہو جاتے ہیں، پھر وہی وقت آتا ہے پھر سبزہ اگاتا ہے۔ اگر چھوٹا سا انسان معمولی بھی غور کرے تو اسے ضرور اس نتیجے پر وہ پہنچے گا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ایک مضبوط حکم کے ساتھ جکڑی ہوئی ہیں، کسی حکم کے اندر ہیں، کسی کے حکم کے نیچے کام کر رہی ہیں، اور کوئی خارجی ہدایات ان کو ملتی ہیں، ان کے اندر سے نہیں، خارج سے کوئی ہدایات ملتی ہیں، اور یہی خارج سے جو ہدایات ملتی ہیں کوئی اسے قانون فطرت کہتا ہے، کوئی اسے قانون قدرت کہتا ہے، یہی اللہ کا پتہ دیتی ہے۔ قرآن مقدس کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، تخلیق میں، واختلاف اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، دن رات کے بدلنے میں، دن آ رہا ہے رات جا رہی ہے، رات کی چادر چھا جاتی ہے، دن ختم ہو جاتا ہے، لآیات لأولی الالباب، اس میں البتہ نشانیاں ہیں، عبرت کے نشان ہیں، اللہ کی توحید کی علامتیں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ اگر عقل مند انسان عقل کو دوڑائے، وہ دیکھے گا اتنا بڑا آسمان بغیر بنانے والے کے نہیں بنا، اور کوئی ذات ہے جس نے اس کو تھاما ہوا ہے، ورنہ اس کے نیچے تو کوئی ستون اور دیوار بھی کھڑی نظر نہیں آتی۔ عقل مند لوگ ان میں غور کرتے ہیں، اور قرآن ان عقل مندوں کا تذکرہ یوں کرتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، انہیں اللہ یاد رہتا ہے، قیاماً کھڑے کھڑے بھی، وقعوداً بیٹھے بھی، وعلی جنوبہم اور کروٹ کے بل بھی، یعنی چلتے پھرتے ہیں تب بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان چیزوں پہ نظر پڑتی ہے تب بھی انہیں اللہ یاد آتا ہے، اور اگر کہیں بیٹھتے ہیں تب بھی انہیں اپنے مالک کی یاد میں پاؤ گے، اور اگر رات کو وہ بستر پہ آتے ہیں، کروٹ کے بل لیٹتے ہیں، تو تب بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر گزر ہی نہیں جاتے، ان چیزوں کے ساتھ گزر کریں، اچھی پہاڑی میں گاڑی کھڑی کی، چلو جی ایک تصویر بنا لیں، جی
اچھا علاقہ دیکھا، درخت ہیں، ٹھہرو یار یہ تو بڑی بہترین جگہ ہے، کوئی تصویریں بنا لے. وہ یہ نہیں کرتے، وہ ان پہ ایسے گزر نہیں جاتے. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فکر کرتے ہیں، دماغ دوڑاتے ہیں. میں انشاءاللہ قرآن کھولوں گا، آپ کو مزہ آئے گا. قرآن ہمیں کیسے دعوت دیتا ہے. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں وہ غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں. اور فکر کرتے کرتے کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں؟ آخر وہ پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے ہمارے رب، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ ندی، یہ نالے، یہ چشمے، یہ آبشاریں، یہ درختوں کا سلسلہ، یہ ریگستانوں کا سلسلہ، یہ پھلوں پھولوں کا سلسلہ، ما خلقت ھذا باطلا، یہ تو نے بے مقصد اور بے فائدہ نہیں پیدا کیا ہے، ضرور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اللہ، یہ بے فائدہ بے مقصد پیدا نہیں ہے. یعنی وہ ان چیزوں کو دیکھ کر، صنعت کو دیکھ کر سانیہ کو پا لیتے ہیں، مخلوق کو دیکھ کر خالق کو پا لیتے ہیں. ان عجائبات کو دیکھتے ہیں، وہ رب کو پا لیتے ہیں. پھر اپنے لیے التجا کرتے ہیں، رب سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تو پاک ہے، پس ہمیں آ کے عذاب سے بچا لے. بات کر رہا تھا کہ ان ساری چیزوں میں لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے. اور دوسرا مقام، سورت کا نام سورت یونس، 11واں پارہ ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا رب اللہ ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا میں اس پہ گفتگو کروں گا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں اپنا تعارف اپنے مختلف صفات کے ساتھ، مختلف اسماء کے ساتھ کروایا ہے. اللہ کے بہت سارے نام ہیں، اسماء الحسنہ انہیں کہا جاتا ہے. اور ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، وہ کون سا ہے؟ اللہ. وہ کون سا نام ہے؟ اللہ. کوئی شخص اس کا معنی نہیں کر سکا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ توحید سنت، کوئی حق بولو تے سچ بولو، نعرہ توحید. دیکھیے لفظ اللہ اسم الجلالہ، باقی جتنی بھی صفات ہیں، رحمان، رحیم، مالک، قدیر، قادر، مقتدر، علیم، حفیظ، باسط، رافع، رحمان، رحیم، قدوس، جتنے بھی صفاتی نام ہیں، یہ اسم الجلالہ اللہ کی تفسیر ہیں. باقی جتنے بھی اسماء ہیں یہ اسم اللہ کی کیا ہیں؟ تفسیر ہیں.
تو تعارف کروایا جاتا ہے، ان ربکم اللہ، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دورانیوں میں۔ کتنے دورانیوں میں؟ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، فی ستۃ ایام، 6 لمحوں میں، فی ستۃ ایام، 6 حکموں کے ساتھ۔ اللہ، یہ میں نے ایام دن نہیں مانا کیا، چونکہ اس وقت نہ دن تھا اور نہ دن رات، تو سورج چاند کے نظام کے بعد بنے ہیں۔ تو جب آسمان و زمین بن رہے تھے تو دن رات تو نہیں تھی، تو مانا اس لیے میں نے کیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں فی ستۃ ایام، 6 دورانیوں میں، فی ستۃ ایام، 6 مرحلوں میں، فی ستۃ ایام، 6 لمحوں میں، 6 حکموں کے ساتھ، فی ستۃ ایام، یا یوں کہیے جتنی 6 دنوں کی مقدار ہے اتنے وقت میں اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ پیدا تو وہ ایک کن ہی سے پیدا کر سکتا تھا، 6 مرحلے، 6 حکموں، 6 لمحوں کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہمیں اور آپ کو بتلایا کہ کائنات کا نظام بتدریج چلے گا۔ یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے۔ کیا؟ منصوبہ بندی سے آگے بڑھنا ہے، آپ کو یہ تربیت دی جا رہی ہے۔ اچھا، 6 دنوں میں آسمان و زمین پیدا کیے، پھر ثم استوى علی العرش، پھر اللہ مستوی ہوا عرش پر، متمکن ہوا عرش پر، یدبر الامر، نظام چلاتا ہے سارے امور کی، سب کی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ عرش پہ کیسے مستوی ہوا یہ ہم نہیں جانتے، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے الاستواء معناہ معلوم، استواء کا معنی تو ہمیں معلوم ہے، والکیف مجہول، کیفیت ہمیں نہیں معلوم، والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں پوچھنا بھی گمراہی اور بدعت ہے۔ اس پہ ایمان ضروری ہے۔ جس طرح اللہ کی شان ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق عرش پہ مستوی ہوا، یدبر الامر، انتظام کرتا ہے سارے امور کی، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، جب اس کی اتنی بڑی بادشاہی ہے، اتنی بڑی سلطنت ہے، آسمان و زمین کو 6 مرحلوں میں پیدا کر دیا، پھر عرش معلیٰ پہ مستوی ہوا، سارے کام، سارے نظام وہ خود چلاتا ہے۔ لوگوں کا دماغ صاف کر دیا کہ جی اللہ نے نظام تو بنا دیا آسمان زمین، لیکن بس تقسیم کر دیے، بس کوئی آپ سمندر چلائیں، آپ دریا چلائیں۔ جس طرح ہمارے سادے لوگ کہتے ہیں جی سمندروں پہ خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے اور جنگلوں میں الیاس علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے۔ نہ میرا دوست، اللہ نے یہ سب کچھ بنایا، عرش معظم پہ مستوی ہوا، اور یدبر الامر، یہ اختیار، یہ نظام کائنات کسی کے سپرد نہیں کیا، خود ہی نظام چلا رہا ہے۔ یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ،
کوئی سفارشی نہیں ہے اس کی بارگاہ میں الا من بعد اذنہ، اگر کوئی سفارش کرے گا بھی تو رب کی اجازت کے بعد کرے گا۔ اجازت خداوندی کے بغیر کوئی لب کشائی بھی نہیں کر سکے گا۔ پہلی بات، سفارش کرے گا رب کی اجازت سے، اور کرے گا بھی اس گناہگار کے لیے جو گناہگار تو ہو مگر مشرک نہ ہو۔ یہ بھی بات پکی ہے۔ اللہ ذالکم اللہ ربکم، پہلی آیت کے آغاز میں فرمایا ان ربکم اللہ، بے شک رب تمہارا اللہ ہے۔ پھر آگے دلائل دینے کے بعد آخر میں فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ رب تمہارا اللہ ہے، اللہ تمہارا رب ہے۔ دونوں آیتوں کو ملائیے، فرمایا فَاعْبُدُوهُ، جب سب کچھ کرنے والا وہ ہے تو فَاعْبُدُوهُ، بندگی بھی اسی کی کرو، عبادت بھی اسی کی کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ الیہ مرجعکم، اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے تمہارا۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے۔ انہو یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط۔ عجیب انداز ہے، فرمایا انہو یبدأ الخلق ثم یعید، بے شک وہی پیدا کرتا ہے، ساری خلقت کو وہی پیدا کرتا ہے پہلی مرتبہ بھی، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ وہی پیدا کرے گا، لٹائے گا بھی وہی۔ تو کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، وہ کہتے تھے ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر زندہ کیے جائیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے فرمایا اندھے نہ ہو تو ممکن ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ جب کائنات کا یہ پہلی مرتبہ پیدا ہونا ممکن بھی ہے اور تم مانتے بھی ہو تو ایک چیز کا پہلی دفعہ پیدا ہونا مان لیتے ہو، اسے عقل سے بعید نہیں سمجھتے ہو، اسی چیز کا دوبارہ پیدا ہونا کون سا عقل کے خلاف ہے؟ نہیں سمجھے؟ پہلی دفعہ اتنی بڑی کائنات پیدا ہے، تم اس کو مانتے ہو کہ پیدا ہے، تو اس کا دوبارہ پیدا ہونا یہ کیوں کرنا ممکن ہو گیا؟ صرف تمہارے دماغ بند ہیں، اس کو استعمال کرو تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ اور یہ مشاہدہ تو میرا رب ہمیں ہر سال کرواتا ہے۔ موسم سرما ہے، دیکھ لو سارے درخت خشک ہو چکے ہیں، ساری جھاڑیاں کیا ہو چکی ہیں؟ تم جا کے اگر زمین کوریت کے اس کو بیچ میں سے نکالنا چاہو تو وہ آپ کو وہ پودے نظر، ان کا بیج اور تخم بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن جو ہی بہار کا موسم آئے گا اسی سے وہ چیزیں دوبارہ، وہی کانٹے دار جھاڑیاں، وہی پھول، وہی پودے پھر اگائیں گے۔ جو ایک دفعہ گم ہو چکے مٹی میں، موسم آنے پر رب انہیں دوبارہ پیدا کرتا ہے۔ کیا غور نہیں کرتے ہو جس ذات سے ایک پودا بھی گم نہیں ہوتا، پورا سال گزرنے کے بعد میرا رب اسے پیدا کر کے تیرے سامنے پھولوں سے مزین کر کے کھڑا کر دیتا ہے، تو اتنا بڑا انسان پیدا کرنے کے بعد، مار دینے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ فرمایا انہو یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پھر دوبارہ پیدا کرے گا۔ کس لیے؟ یہ نظام کیوں ہے؟ پیدا کیے، مار دیے، پھر کیوں زندہ کیا جاتا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا لیجزی الذین آمنوا،
تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک بالقسط انصاف کے ساتھ۔ دوبارہ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ انصاف کا تقاضا پورا ہو، اس لیے کہ اس دنیا میں انصاف کے سارے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ مثلا ایک آدمی بہت اچھائیاں کرتا ہے لیکن اس کو بدلے میں اچھائیاں نہیں ملتی، ساری زندگی وہ مشقتوں میں گزار ہی دیتا ہے، اچھائیاں بھی کرتا ہے لیکن اس کو لوگ دیکھتے ہیں کوئی بدلہ نظر، تو اللہ فرماتے ہیں بدلے کے مکمل انتظام کے لیے میں نے ایک جہان رکھا ہوا ہے کہ وہاں ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ، اور جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے پینا ہوگا من حمیم، کھولتے ہوئے پانی سے، جوش مارتا ہوا پانی ہوگا، پئیں گے نا تو چہرہ جلس جائے گا اس کی تپش سے، اندر ڈالیں گے وہ آنتوں کو جلا کے باہر نکل آئے گا۔ من حمیم وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا بما کانوا یکفرون، بوجہ اس کی کہ وہ انکار کرتے تھے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا، والقمر نورا، اور قمر کو نور بانٹنے والا بنایا، نورانیت والا بنایا۔ ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جس میں تیزی ہو، حرارت ہو، اور نور اس روشنی کو کہتے ہیں جس میں ٹھنڈک ہو، حرارت نہ ہو۔ اور انسان کو دونوں روشنیوں کی ضرورت ہے، تو دن کو گرم روشنی اور رات کو چاندنی کی صورت میں ٹھنڈی روشنی۔ کیا یہ سب کچھ ویسے ہی بن گیا بغیر بنانے والے کی ہی بن گیا؟ نہ میرا دوست، قدرہ منازل، سورج ضیاء پاشیاں والا، چاند نورانی کرنیں بکھیرنے والا، قدرہ منازل، چاند کے لیے اللہ نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، انہی منزلوں میں وہ گھومتا گھومتا کبھی تو پورا گول ٹکیا بن جاتا ہے، پھر گٹتے گٹتے کبھی بالکل باریک سی ٹہنی بن جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قدرہ منازل، یہ کیوں ہوتا ہے؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سالوں اور برسوں کی تعداد معلوم کر سکو، والحساب، اور حساب معلوم کر سکو۔ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں؟ آج 14 تاریخ ہے، 14ویں کی، چاند 14ویں کا ہے، آج یکم کا ہے، آج دوسرے دن کا ہے، ایسا ہے؟ یہ حساب کس سے ہوتا ہے؟ فائدہ الگ ہے، عبرتیں الگ ہے، تمہارا کیلنڈر الگ ہے۔ یہ نظام ہے اس مالک کا۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اتنے دلائل دینے کے بعد ہری پور والو، نتیجہ میرے مالک نے کیا ذکر کیا؟ فرمایا ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، یہ جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا یہ حق ہی کے اظہار کے لیے پیدا کیا ہے۔ الا بالحق اے لِاظہار الحق، تاکہ حق ظاہر ہو جائے، اللہ کی وحدانیت کا اظہار ہو جائے، اس لیے یہ پیدا کیا اللہ نے۔ فرمایا یفصل الآیات لقوم یعلمون، منازل میرے رب نے مقرر کیے، چاند کو تھوڑے فاصلے پہ رکھا، سورج کو اتنے مناسب فاصلے پہ رکھا ہے کہ روشنی بھی مہیا کر رہا ہے اور گرمائش بھی دے رہا ہے۔
اگر اس منزل سے دور کر دیا جاتا تو سردی میں مر جاتے، اگر نیچے کر دیا جاتا تو نعمت کے بجائے جہنم بن جاتا تمہارے لیے۔ کیا آپ غور نہیں کرتے سر؟ یہی تو غور کی دعوت قرآن دے رہا ہے۔ اور اگر آپ کو معلوم نہیں، سورت کا نام سورت یاسین ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے ذرا سنیے، کیا انداز ہے سمجھانے کا۔ فرمایا رب وہ ذات ہے، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، چاند کے لیے بھی اللہ نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، سورج کے لیے بھی منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ کیسے؟ سبحان اللہ، وَآیَةٌ لَهُمْ، اور ان کے لیے نشانی ہے، رات بھی نسلخ منہ النہار، ہم کھینچ لیتے ہیں اس سے دن کو، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، جب دن کھینچ لیتے ہیں تو یہ لوگ اندھیرے میں ہو جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج چل رہا ہے اپنے وقت مقرر تک کے لیے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے زبردست ذات کی طرف سے، العلیم علم والے ذات کی طرف سے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، چاند کو اللہ نے مسخر کیا، اس کے لیے اللہ نے منزلیں مقرر کی ہیں، حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، پرانی کھجور کی شاخ کی طرح، بالکل اسٹینی کی طرح باریک سا ہو جاتا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، ہے کسی میں جرت، ایسا مسخر کیا ہے کہ سورج کے اختیار میں نہیں ہے، ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، چاند کو روک لے، اسے پا لے۔ اللہ چاند سورج کے مدار میں نہیں آ سکتا۔ فرمایا وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، رات دن سے سبقت نہیں لے جا سکتی ہے، یہ نہیں کہ دن کے 12 بجے ہی رات آ جائے، رات دن پہ سبقت نہیں لے جا سکتی، بلکہ یہ سارا نظام ہے، کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ ساری چیزیں فضا کے اندر، آسمان کے اندر، یسبحون، رب کے حکم سے تیر رہے ہیں۔ سب فلک میں کیا کر رہے ہیں؟ تیر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَآیَةٌ لَهُمْ، اللہ یہ بہت ساری نشانیاں قرآن ذکر کرتا ہے، تو فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، سورہ نحل میں دیکھ لیجئے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سورہ نحل دیکھ لیجئے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ان لکم فی الانعام لعبرہ، ان لکم فی الانعام لعبرہ، تمہارے لیے چوپایوں میں، مویشیوں میں، لعبرۃ، البتہ عبرت ہے، مجھے پہچاننے کے لیے تیرے گھر میں جو گائے، بکری، بھینس، اونٹ، اونٹنی ہے، دمبا ہے، بکرا ہے، بکری ہے، یہ جانور ہیں، یہ بھی میری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ قرآن کی اس آیت پہ غور کیجئے، ان لکم، بے شک تمہارے لیے، فی الانعام،
مویشیوں میں لعبرتن، البتہ عبرت کے نشان ہیں، قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کیسے؟ گائے کا رنگ سرخ ہے، سفید ہے، زرد ہے، بھینس کا رنگ بالکل کالا سیاہ ہے، اونٹ کا رنگ مختلف ہے، بکری کا رنگ مختلف ہے، انہوں نے جو چارہ کھایا ان کا رنگ مختلف ہے، جو پانی پیا اس کا رنگ مختلف ہے۔ یہ ساری چیزیں کھا کر پی کر اکٹھی اندر جاتی ہیں، اندر کسی کی نگاہ نہیں پہنچتی، کسی کا اختیار نہیں پہنچتا، کسی کی طاقت نہیں پہنچتی، اندر میرے رب کی قدرت کی مشین لگی ہوئی ہے۔ گوبر ایک طرف کر دیا، بدبودار گوبر ایک طرف، سرخ رنگ کا خون دوسری طرف، وہ رگوں میں سپلائی کر دیا۔ ساری رات گزر گئی، چرانے والا بھی سویا ہوا ہے، اونٹ بھی آرام کر رہا ہے، بکری آرام میں ہے۔ صبح ہوتے ہی ان ساری گندگیوں میں سے او میرا بندہ جب تو برتن لے کے آتا ہے تو لبنن خالصا، تیرے برتن تیرے حق بولے تے سچ بولے، حق بولے تے سچ بولے، اللہ کی قسم ایمان سے بولے، خدا کی قسم قرآن سے بولے۔ نعرہ تکبیر! جس کو قرآن اور اردو سمجھ آتی ہے بولو نعرہ تکبیر! سبحان اللہ! چلو کچھ لوگوں آپ کو تو جگا دیا ہے نا۔ ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا۔ دودھ روزانہ پیتا ہے، دہی بھی استعمال کرتا ہے، عام مکھن بھی استعمال کرتا ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کیسے آیا ہے، کون یہ نظام چلاتا ہے؟ اگر ایک لمحہ سوچ لیں تو اس نتیجے پہ پہنچ جائے گا کہ یہ سارا کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ یہ عبرت کی نشانیاں۔ شاعر کہتا ہے ان لک فی کل شیء آیۃ تدل علی انک واحد، ہر چیز میں نشانی ہے جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ تو ایک ہے، تو ایک ہے۔ یہ ساری دلیلیں ہیں۔ اور ذرا آگے سنیے، دودھ آتا ہے خالص آتا ہے، سائغ للشاربین، پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ فرق اتنا ہے بندہ، اللہ ملاوٹ نہیں کرتا، ملاوٹ تو کرتا ہے۔ جیسے میں تیرے برتن میں دودھ ملاوٹ کے بغیر ڈالتا ہوں، ایسے ہی جب تو پکارے تو بغیر ملاوٹ کے صرف مجھے ہی پکار۔ عبادت میں تو ملاوٹ نہ کیا کر۔ یہ دلیل نہیں ہے کیا؟ کیا غور فکر کرنے والوں کے لیے یہ تھوڑی دلیل ہے؟ ذرا آگے سنیے سورہ نحل کو، فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ او انسانا، تو پھلوں کو دے، کھجوروں سے، انگوروں سے۔ یہ کھجوریں پک رہی ہیں، یہ انگور ہے، آپ کیا کرتے ہو؟ اللہ نے فرمایا تم ان سے نشاور چیزیں بھی بناتے ہو، وَرِزْقًا حَسَنًا، اور پاکیزہ رزق بھی۔ پاکیزہ رزق الگ ہے اور نشاور کو رزق حسن اللہ نے نہیں فرمایا، یہ وہ آپ کی کارستانی ہے۔ میں نے تو بہترین چیز پیدا کی، آپ اسے کیا بنا لیتے ہو؟ شراب بنا لیتے ہو۔ بہترین روزی تو کیا جب یہ کھاتے ہو تو غور نہیں کرتے ہو کہ کون سی ذات ہے جس نے اس میں ذائقے بھر دیے، رنگ بھر دیے، شکلیں اس کو دے دیے، فائدے اور خواص سے نواز دیا ان کو۔ فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون وأوحى رب
ربک الی النحل، ذرا اور دلیل سن لیجئے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے وحی کی ہے إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھیوں کی طرف۔ یہاں وحی سے مراد فطرت میں پیدا کرنا ہے، وہ جو انبیاء کی طرف وحی آتی وہ مراد مت کہ کوئی کہے اوحا ربک الی النحل، شہد کی مکھیاں بھی پیغمبر بن گئی، نہیں، یہاں وحی الہام ان کے دل میں اللہ نے ڈال دیا، ان کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھ دی ہے، لیکن رکھی کس نے ہے؟ اب کیا ہے؟ ذرا قدرت کے عجائبات دیکھیے، فرمایا ان اتخذی من الجبال بیوتا، او شہد کی مکھی پہاڑوں میں گھر بنا، ومن الشجر درختوں میں گھر بنا، ومما یارشون اور جو لوگ چھپر بناتے ہیں ان چھپروں میں جا کے گھر بنا، پھر کیا کر؟ فرمایا ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر قسم کے میوے کھا، فصلوں کی، پھر ہر قسم کے پھلوں سے لیتی جا رس، فصلوں کی سبل ربی کی ذللا، پھر رب کے ہموار کیے ہوئے راستوں پہ چل، یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ، نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے مختلف قسم کا پینے کے لیے مشروب جس کے رنگ بھی مختلف ہیں، لیکن فیہ شفاء للناس، ان میں شفا ہے۔ ہندوستان کے ایک عالم ہے مولانا وحید الدین خان، عجیب بات لکھتے ہیں، ہری پور والوں، عبرت کی بات ہے، قرآن کی روشنی میں لکھتے ہیں اور کمال کی بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اس میں نشانیاں ہیں فکر کرنے والوں کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کے لیے 1 پاؤنڈ شہد کتنے وزن کا؟ بولو، 1 پاؤنڈ شہد کے لیے مکھی کو 20 لاکھ پھلوں سے رس لینا پڑتا ہے۔ ذرا عبرت دیکھیے، کتنے؟ 1 پاؤنڈ شہد کے لیے مکھیوں کو 20 لاکھ پھولوں کا رس لینا پڑتا ہے، اور یہ 20 لاکھ پھولوں سے رس لینے کے لیے 30 لاکھ اڑانیں لینی پڑتی ہیں۔ کتنی مرتبہ اڑتی ہے؟ 30 لاکھ مرتبہ اڑان بھرتی ہے، اور یہ مجموعی مسافت کتنی طے کرتی ہے؟ 50,000 میل سفر طے کرتی ہے۔ کتنا؟ 50,000 میل سفر طے کرتی ہے، 20 لاکھ پھولوں کا رس لیتی ہے، 30 لاکھ اڑانے بھرتی ہے، پھر جا کے ایک شیرہ تیار کرتی ہے، اور پھر جب اس کو تیار کرتی ہے شہد سازی کا عمل شروع کرنے لگتی ہے، تو ابتداءً وہ بہت باریک ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، گاڑھا نہیں ہوتا، تو اسے گاڑھا کرنے کے لیے اپنے پروں کو پنکھے کے طور پہ چلانا شروع کرتی ہے، ایسی بن بناہٹ ہوتی ہے کہ وہ فالتو پانی اسے اڑا دیتی ہے، باپ بنا کر اسے گاڑھا کر دیتی ہے، اور گاڑھا کرنے کے بعد اسے پھر ایسا مشروب بنا کے ایک مخصوص قسم کے ڈبیا میں پیک کر دیتی ہے، ایسے پیک کر دیتی ہے کہ انسان آئندہ بھی اسے فائدہ لیتا رہے۔ یہ نظارے کرتے ہو، کیا پھر بھی رب کو نہیں پہچانتے ہو؟ حالانکہ مکھی میں علم عقل، اس نے کہیں سے تعلیم، تو لگتا ہے کہ یہ کرتی نہیں، کوئی اس سے کروا رہا ہے، اور وہی کروانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دوستو قرآن دعوت فکر دیتا ہے ہمیں، دیکھتے ہوئے ان عجائبات کو، نظر تو ویسے ہی پڑتی رہتی ہے، تو جب اس نظر سے دیکھو گے نا، اس عبرت کی نظر سے، تو تمہارا یہ دیکھنا اور یہ تدبر کرنا بھی عبادت شمار ہوگا۔
میرے دوستو، اللہ رب العزت اللہ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ جن کو رب کی معرفت نصیب ہو گئی وہ در بدر نہیں بٹکتے، در بدر وہی بٹکتے ہیں جن کو رب کی پہچان نہیں ہے، اور رب نے پہچان اپنی کروائی بھی ہے تو ایسے انداز میں کروائی ہے کہ جب بندہ اس پہ غور کرے تو اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ رب ہے، اور ہے بھی اکیلا اور یکتا، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ بھی اسی بغیر قرآن کے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ صرف غور کرے، قرآنی دلائل اپنی جگہ، ویسے ہی غور کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اگر کائنات میں کوئی اور الہ بھی ہوتا تو کبھی نہ کبھی تو ان کا اختلاف ہو ہی جاتا نا۔ ایک کہتا میں آج سورج طلوع کرتا ہوں، دوسرا کہتا نہیں کرتا ہوں۔ ایک کہتا میں آج رات آنے دیتا ہوں، دوسرا کہتا جی نہیں میں آج رات نہیں آنے دیتا ہوں۔ کبھی تو اختلاف، یہ کروڑوں سال سے جو نظام ایسے حکم کے اندر چل رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کروانے والا اللہ ہے، اور وہ بھی کوئی اس کا دوسرا شریک۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔